السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنات کے بارے میں ایسے حقائق سے آگاہ کروں گا جس کے بارے میں شاید ہی آپ کو پہلے کبھی پتہ ہوگا۔ جنات نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک سائنسی تجزیہ۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے، ان میں شیاطین اور نیک صفت بھی موجود ہیں۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور یہ تھریڈ اس بارے میں نہیں ہے۔ یہ تھریڈ جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے۔ کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ ایک مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی سی موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ انفرا ریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گی۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.00003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ جانور، سانپ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انفرا ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونکس نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے سیٹرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب سائنس نے مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ آسانی سے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں روڈز کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ انسان کے سننے کی حس اس کی دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور بجو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 30 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہے۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں
100 हर्ट्ज़ की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। इस थ्रेड के शुरू में मैंने जिन्नात को ना देख पाने की 2 मुमकिना वजूहात का जिक्र किया था, जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूँ। इस दूसरी थ्योरी के बारे में जानने के लिए हमारी नई वीडियो का इंतज़ार करें, ताकि आपको पता चले हम जिन्नात को कैसे नहीं देख सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।